بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ڈھاکہ فال ہوا تھا۔ احمد بھی اپنے گھر والوں کے ہمراہ مشرقی پاکستان سے آیا تھا۔ یہ لوگ خاصے پریشان تھے، نئی جگہ پر پھر سے نئی زندگی کی جدوجہد شروع کرنا تھی۔ کچھ رشتہ دار یہاں تھے، کچھ وہیں رہ گئے تھے جن کے انجام کا ابھی علم نہ تھا۔ ہمارے ہی محلے میں احمد کے چچا رہتے تھے۔ یہ کنبہ انہی کے گھر آ کر ٹھہرا۔ احمد کے چچا نے ابا جی کو ان کے حالات بتائے اور کرائے کے مکان کے لیے کہا۔ اتفاق سے ہماری گلی میں ایک مکان بہت دنوں سے خالی پڑا تھا۔ مالک مکان کے ابا جی سے بہت اچھے مراسم تھے، بلکہ ہماری آپس میں رشتہ داری بھی تھی۔ ابا جان کی ضمانت پر یہ مکان احمد کے والد کو کرائے پر مل گیا اور یہ لوگ ہمارے پڑوس میں آ بسے۔ احمد کی امی بڑی اچھی خاتون تھی۔ امی جان سے بہت جلد ان کا بہناپا ہو گیا۔ اس طرح دونوں گھرانوں نے ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ میں احمد کے گھر جا سکتی تھی اور وہ بھی ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ میں انگریزی میں کمزور تھی جبکہ احمد کی انگلش بہت عمدہ تھی۔ ایک دن میں نے ایسے ہی کہا کہ میں تو اس بار انگلش کے پرچے میں فیل ہو جاؤں گی۔ احمد کی امی بیٹھی سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹی تم احمد سے کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ اس کی انگریزی تو بہت اچھی ہے، انگلش میڈیم اسکول کا پڑھا ہوا ہے۔ امی نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا، چند دن اس سے پڑھ لو۔ اس طرح میں احمد کے قریب ہو گئی۔ وہ جب ہمارے گھر آتا میں پڑھائی کے بہانے اس کے پاس جا بیٹھتی۔ جب بھی ہم ملتے تو عام نوجوانوں کی طرح احمد عشقیہ مکالمے نہ بولتا، بلکہ زندگی کے حقیقی پہلوؤں پر روشنی ڈالا کرتا تھا۔ وہ واقعی بہت ذہین تھا، ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ آتا تھا۔ اس کے ارادے بلند تھے اور خیالات پاکیزہ۔ وہ چاہتا تھا کہ انجینئر بن کے ملک اور قوم کی خدمت کرے۔ میں اس کی اس بات کا اکثر مذاق بھی اڑاتی کہ تمہاری عمر میں تمام طالب علم یہی سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر بن کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے، مگر جب اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو صرف دولت کے لالچ میں اپنے ملک اور اپنے عزیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ احمد مجھے سمجھاتا تھا کہ سب کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہر ایک کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، سبھی دولت کے لالچی نہیں ہوتے۔ اس کے شوق دلانے میں میں نے کتابوں کی طرف توجہ دی اور پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی، ورنہ مجھے پڑھنے کا شوق نہ تھا۔ میں نے جب میٹرک پاس کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا تو مجھے اس سے کافی لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ ہماری آپس میں دلچسپی کا اظہار ہمارے گھر والوں پر بھی واضح ہو چکا تھا۔ دونوں گھرانوں میں مراسم اس قدر اچھے تھے کہ ہمارے والدین نے میری اور احمد کی محبت کو بھانپتے ہوئے ہماری منگنی کر دی۔ تمام لوگ خوش تھے، میری اور احمد کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ احمد کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک شخص ہماری منگنی سے خوش نہ تھا اور وہ احمد کے چچا غفار تھے، جو اپنی لڑکی کی شادی اس جیسے ہونہار نوجوان سے کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ احمد نے اس کی جانب توجہ نہ دی تھی۔ ایک بار چچا نے بلا کر اس کو سمجھایا بھی تھا کہ بیٹے، غیروں سے اپنے اچھے ہوتے ہیں، تم ان لوگوں سے منگنی ختم کر ڈالو، میں اپنی بیٹی تمہیں دینے پر تیار ہوں۔ مگر احمد نے صاف انکار کر دیا تھا، کہا کہ چچا جان، یہ دلوں کے سودے ہوتے ہیں، اس میں زبردستی اچھی نہیں ہوتی۔ پھر ان شریف لوگوں میں منگنی ہو چکی ہے، اگر منگنی ٹوٹ گئی تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ احمد کے چچا یہ جواب سن کر چپ ہو گئے، احمد سے کچھ نہ کہا۔ احمد بھی یہی سمجھا کہ چچا جان کی سمجھ میں اس کی بات آ گئی ہے۔ منگنی کے 2 ماہ بعد اچانک احمد کو اسکالرشپ مل گیا اور وہ انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ وہ تو شادی کر کے جانا چاہتا تھا، لیکن ابا جان نے سمجھایا کہ اس طرح شادی کر کے لڑکی کو پابند کر جانے سے کوئی فائدہ نہیں، پھر زکیہ کو سسرال میں اور تمہیں غیر ملک میں رہنا پڑے گا۔ ابھی تو تمہارے یہاں ہے تو کچھ پڑھائی کی طرف توجہ دے رہے گی، کم از کم اس کو BA تو کر لینے دو، یہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے، چند دنوں کی تکلیف برداشت کر لو۔ یوں بڑی مشکل سے احمد جانے پر راضی ہوا۔ ہم سب اس کو ایئرپورٹ رخصت کرنے گئے تھے۔ وہ ہماری دعاؤں اور آنسوؤں کے درمیان ہاتھ ملاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ 6 ماہ بیت گئے۔ احمد کے خطوط آتے تھے جس میں وہ لکھا کرتا تھا، بس ڈیئر، تھوڑے دنوں میں آنے والا ہوں، پھر شہنائیوں کی گونج میں تمہیں اپنے گھر لے آؤں گا۔ احمد کے تمام خطوط اس کے والد اور چچا کے دفتر کے پتے پر آیا کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں کا دفتر ایک ہی تھا، اس لیے بھی احمد کے والد اور کبھی چچا ہمارے گھر خطوط دے جایا کرتے تھے۔ ایک دن احمد کا ایک خط ابا جان کے نام آیا۔ اس میں اس نے معذرت کے ساتھ لکھا تھا کہ اس نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی ہے اور اب وہیں مستقل قیام کا ارادہ رکھتا ہے۔
इसी किस्म का एक खत इसके वालिद के नाम भी था। तहरीर वही एक जैसी थी। शबे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर भी मुझे यकीन नहीं आता था। मैंने आंसुओं से भीगा हुआ खत अहमद को लिखा, जिसका जवाब भी वैसे ही मिला जो कि अब्बा जान को वो लिख चुका था। ये खत पढ़ा तो मेरा दिल टूट गया। इतना सदमा हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे तो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। वो चिराग ही बुझ गए जिन्होंने मेरे दिल की दुनिया रोशन कर रखी थी। मैं बीमार हो गई। 1 माह मुसलसल बीमार रही। ये बात सारे खानदान में फैल गई कि जकिया के मंगेतर ने बैरून मुल्क जाकर शादी कर ली है। इसी दौरान मेरे मामू जान अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता ले आए। अम्मी तो पहले ही अफसुर्दा थी। ऐसे वक्त में भाई को इनकार न कर सकी और यूं मेरी शादी तय हो गई। शादी तो कहीं ना कहीं होनी थी, चाहे मैं इनकार करती या इकरार। अब माँ बाप को सदमा देना मेरे बस की बात नहीं थी। जो मैंने चाहा था इसका उन्होंने एहतराम किया था। मेरे नसीब की बनी हुई बात बिगड़ गई। इसमें मेरे वालिदैन का कोई कसूर ना था। फिर मैं इन्हें किस बात की सजा देती। इन्होंने मुझे समझाया और इल्तिजा की कि अब मैं इनकी ख्वाहिश का एहतराम कर लूं, और मुझे एहतराम करते बनी मेरी शादी मामूजाद भाई से हो गई। मैं फरूख की दुल्हन बनकर इसके घर चली गई। वक्त गुजरता गया। 3 साल पलक झपकते गुजर गए। अहमद लौटा तो उसकी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। जब वो अब्बा जान से मिला तो पता चला ये सारा चक्कर इनके चचा जान का चलाया हुआ था। ये वही तो थे जो लिफाफों में खतूत को तब्दील कर देते थे। अहमद के खतूत अपने पास रख लिया करते थे और इनकी हस्बे मंशा नकूल तैयार करके हम लोगों को दे दिया करते थे। फिर इन्होंने अहमद को मेरी शादी के बारे में भी लिख दिया था। इस तरह वहाँ अहमद भी कुछ कम परेशान न हुआ। वो मजबूत असाब का इंसान था। तालीम अधूरी छोड़कर नहीं भागा, अपना कोर्स मुकम्मल करके लौटा। यहाँ आकर जब इसने तरह तरह के सवालात किए तो असल हालात सामने आ गए, और असल हालात जानने के बाद हम दोनों घरानों को काफी दुख उठाना पड़ा। मगर अब क्या हो सकता था। एक बदख्वाह की चालाकी से जो होना था वो हो चुका था। 2 दिलों को उजाड़ करना, जाने इस बदबख्त को क्या मिला। मैं आज तक इस बात का अफसोस करती हूँ। काश ऐसा ना होता तो कितना अच्छा होता। खैर, अब तो तकदीर का लिखा मानकर जिंदगी बसर कर ली है। लेकिन न जाने अहमद किस हाल में है। वो तो घर छोड़कर चला गया। खुदा करे वो जहाँ भी हो मुझे भूल चुका हो और खुश हो। ताहम इसने अपने चचा की लड़की से फिर भी शादी नहीं की, क्योंकि शादी जबरदस्ती का सौदा नहीं होता।